الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان گرامی، قابل احترام معزز حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے انتہا فضل ہوا، رب تعالی شانہ کا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے اس امت کو چھانٹ کر بنایا، پیدا فرمایا۔ رب تعالی شانہ کا بے انتہا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب، کالی کملی والے، سنہری جالی والے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے اپنی بے شمار نعمتوں سے ہم سب لوگوں کو مستفیض فرمایا، فیض یاب فرمایا۔ عزیزان گرامی، ہم ایسے نبی کی امت ہیں کہ جو نبی اس امت کے لیے کھانے پینے کو چھوڑنا پسند کیا، دن و رات کے سکون کو اس امت کے لیے
حاصل کرنا پسند نہ کیا۔ اس امت کا درد اس نبی کے سینے مبارک کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہا کرتا تھا کہ کس طریقے سے میری امت جنت میں جانے والی بن جائے اور جہنم سے بچنے والی بن جائے، کس طرح میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ عزیزان گرامی، آئیے اسی نبی کے شایان شان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان گرامی، دوران خطبہ کلام اللہ شریف کی ایک مختصر سی آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے عزیزوں کو بچا لو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے۔ اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے خود جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو بچا لو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بھائی بہنوں کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھی بچا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے ساتھ جہنم کو پیدا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ ہم سب کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارکہ کے اندر تشریف فرما تھے، اور فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امین آسمان سے اس روئے زمین کے اوپر آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارکہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ اچانک آقا مدنی ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجر مبارکہ کے دروازے کو کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں سامنے جبریل امین کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے جبریل، تیرے چہرے کا رنگ یہ کیسا ہے؟ تیرے چہرے پہ یہ کس چیز کے آثار ہیں؟ بڑا غمزدہ معلوم ہوتا ہے، بڑا گھبرایا ہوا لگتا ہے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی تجھے اتنا خوفناک نہیں دیکھا۔ جب جب میرے پاس تو آیا ہے میں تجھے مسکراتا ہوا دیکھتا رہتا تھا۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں گھبرایا ہوں، میرے چہرے سے غم کے آثار معلوم ہو رہے ہیں۔ ہوا یوں کہ آج مجھے اللہ جل جلالہ اما نوالہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں نے ساتھ جہنم کو بنا کر تیار کر دیا ہے اور تم جاؤ جہنم کی سیر کر کے آ جاؤ۔ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں جہنم کو دیکھنے کے لیے گیا، اللہ کے حکم سے میں نے دیکھا ساتھ جہنم اللہ نے بنائی ہے، اور بڑی خطرناک جہنم ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل وہ جہنم کے احوال کو مجھے بھی سناؤ، اور اس جہنم کو بنانے کا مقصد کیا ہے رب تعالی شانہ کا؟ تو حضرت جبریل امین فرمانے لگے کہ اے الہ العالمین، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے 7 جہنم جو بنائی ہے، ان 7 جہنموں کے اندر اللہ پاک گنہگار لوگوں کو داخل کرے گا۔ اللہ پاک نے پہلی جہنم بنائی جس کا نام اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جہیم رکھا۔ حضرت جبریل امین فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے اس سے خطرناک دوسری جہنم کو بنایا اور اس کا نام اللہ پاک نے سقر رکھا۔ حضرت جبریل امین فرمانے لگے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی خطرناک جو جہنم ہے، تیسری جہنم، اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا اور اس کا نام رکھا لظا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے چوتھی جہنم کو بھی بنایا، وہ تیسری سے بھی خطرناک ہے، اللہ پاک اس کا نام رکھا حطامہ۔ جبریل امین فرمانے لگے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی جہنم سے بھی خطرناک جہنم اللہ پاک نے بنائی، جس کا 5ویں جہنم، جس کا نام اللہ پاک نے حاویہ رکھا۔ جبریل امین فرمانے لگے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 5ویں جہنم سے بھی خطرناک ایک اور اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے جس کا نام سعیر رکھا۔ اور جو سب سے خطرناک جہنم اللہ پاک نے بنائی، 7ویں جہنم، اس کا نام اللہ پاک نے ویلن رکھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل امین، یہ بتائیں کہ ان جہنموں کے اندر اللہ پاک کس کو رکھے گا؟ حضرت جبریل امین فرمانے لگے کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے خطرناک جہنم ہے جس کا نام ویلن ہے، اس کے اندر اللہ پاک مشرکین کو، کافروں کو رکھے گا۔ اور جو اس کے اوپر اس خطرناک جہنم چھٹی ہے جس کا نام سعیر ہے، اس کے اندر اللہ پاک سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو رکھے گا۔ جبریل امین فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر جو 5ویں جہنم ہے جس کا نام اللہ پاک نے حاویہ رکھا ہے، اس کے اندر اللہ پاک نجومی کو رکھے گا، اور اس کے اوپر جو چوتھی جہنم ہے جس کا اللہ پاک نے حطامہ نام رکھا ہے، اس کے اندر اللہ پاک یہودیوں کو رکھے گا۔ اور اس کے اوپر جو تیسرے نمبر کی جہنم ہے جس کا نام اللہ نے رکھا ہے لظا، اس کے اندر اللہ پاک آگ کی پوجا کرنے والوں کو رکھے گا۔ اور دوسرے نمبر کی جو جہنم ہے اس کے اندر اللہ پاک اس کو رکھے گا جس کو نصارہ کہتے ہیں۔ اور پہلی جہنم، دوسری جہنم کا تو تذکرہ کر کے حضرت جبریل امین رک جاتے ہیں۔ قربان جائیے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جبرائیل پہلی جہنم جو ہے اس کے اندر اللہ پاک کس کو رکھے گا؟ تو حضرت جبریل امین کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنے دیجئے، ابھی آپ رونا شروع کر دیں گے، ابھی آپ کے چہرے کی رنگت بدل جائے گی، آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ زرد ہو جائے گا، آپ کے اندر کپاہٹ طاری ہو جائے گی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل بتا تو صحیح پہلی جہنم میں اللہ پاک کس کو رکھے گا؟ حضرت جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جہنم جو اللہ پاک نے بنائی ہے جس کا نام جہنم رکھا ہے اس جہنم کے اندر آپ کے گنہگار امتیوں کو رکھے گا۔ اتنا سننا تھا کہ محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے اٹھتے ہیں بغیر کچھ بولے ہوئے اپنے حجر مبارکہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور حجر مبارکہ کے اندر سے کنڈی لگا لیتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن گزر جاتا ہے، 2 دن گزر جاتا ہے، 3 دن گزر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالمیہ یہ تھا کہ جب حضرت بلال مسجد نبوی کے اندر اذان دینے آتے تھے اور ندا لگاتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارکہ سے نکلتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے، سیدھا جائے نماز کے اوپر پہنچتے تھے اور نماز ادا کرنے کے بعد واپس حجر مبارکہ کے اندر جاتے تھے اور حجر مبارکہ میں جانے کے بعد اندر سے دروازے کو بند کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے بسارو قطار روتے تھے۔ رونے کی آواز صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ باہر تک آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چیخنے کی آوازیں، رونے کی آوازیں، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا، پریشان کس بات کے لیے ہے کسی کو خبر نہیں ہے۔ سارے صحابہ تیسرے دن بیٹھتے ہیں، جب پہلا دن گزر جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات بھی نہیں کرتے، پانی تک نہیں پیتے، 3 دن گزر گیا، کچھ کھائے پیے بھی نہیں ہے۔ سارے صحابہ پریشان ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کیا ہے۔ سارے صحابہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں۔ مشورے میں طے یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ کے پاس جائے اور وہ دریافت کرے، پوچھے۔ کسی کی صحابی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیا وجہ کیا ہے آپ کے اس طریقے سے آپ کسی سے باتیں نہیں کرتے۔ 3 دن گزر گیا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کچھ کھائے ہیں نہ پیے ہیں اور نماز کے وقت صرف نکلتے ہیں اپنے حجرے سے، جائے نماز پڑھاتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد واپس جائے حجرے مبارکہ کے اندر جاتے ہیں اور دروازے کو بند کر لیتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ اس کے ان کے رونے کی آوازیں باہر تک آتی ہیں۔ مشورہ ہوا، مشورے میں طے پایا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگری دوست ہیں، یہ جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آئیں کہ آخر وجہ کیا ہے، آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ صحابہ کرام بھی پریشان تھے، وہ لوگ بھی کچھ کھائے پیے نہیں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں، حجر مبارکہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر ہوں، میں آپ کا جگری یار ہوں، میں آپ کا دوست ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے 3 دن سے کسی سے باتیں نہیں کی ہیں، آپ نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، یہ ابو بکر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صحابہ کی جماعت، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، صرف رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ واپس مشورہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجے،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعد النبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری رسول ہوں، میں آخری پیغمبر ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں آ سکتا. مشورے میں بات طے ہوئی کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے. یہ جائیں، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بول دیں، باتیں کر لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سلام عرض کیا. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے مبارکہ کے پاس پہنچتے ہیں اور دروازے مبارکہ کے پاس کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر بن خطاب ہوں، میں 3 دن ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی کچھ کھایا پیا نہیں ہے، یہ عمر نے بھی کچھ کھایا پیا نہیں ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم. حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، صرف رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی صرف اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور اندر سے کوئی جواب نہیں ملا. پھر مشورہ ہوتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے. ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے ان کو کہا تھا اے سلمان آج سے میں تیرا ہو گیا اور تو میرا ہے، اے سلمان تو اہل بیت سے ہو گیا. سلمان کو بھیجا جائے، ہو سکتا ہے ان کی بات کا کچھ جواب دے دے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، روضہ مبارکہ کے پاس پہنچتے ہیں، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سلمان ہوں جس کو آپ نے ایک وقت کہا تھا اے سلمان تو میرا ہو گیا میں تیرا ہوں اور تو اہل بیت سے ہے، اے سلمان تو اہل بیت سے ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سلمان ہوں، مجھے معلوم ہے آپ نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اللہ کے رسول یہ سلمان بھی 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلمان بھی کچھ کھایا پیا نہیں ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. حدیث کی کتابوں میں لکھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف رونے کی آوازیں آ رہی، کوئی جواب نہیں ملا. عزیزان گرامی، پھر مشورہ ہوتا ہے. لوگوں نے کہا کہ اس بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا جائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. جب ان کا نام لیا گیا، مشورے میں طے ہونے لگا تو حضرت علی کہنے لگے میرے بھائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کوئی جواب نہیں ملا. جلیل القدر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کوئی جواب نہیں ملا. حضرت سلمان فارسی گئے، کوئی جواب نہیں ملا. میں بھی جاؤں گا، کوئی جواب نہیں ملے گا. اس سے بہتر ہے کہ ان کے دل کی ٹکڑا، ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی بیٹی، ان کی لخت جگر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجا جائے. اللہ ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ کو بڑے بہت پیار کرتے ہیں. وہ جائیں گی تو ہو سکتا ہے ان کی باتوں کا جواب مل جائے. مشورے میں طے ہوا یہ تو بہتر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ گئے اپنے گھر پہ اور کہتے ہیں کہ میری زوجہ، اے فاطمہ، اے حسنین کی امی، تمہارے ابو جان 3 دن ہو گیا ہے، حجرے مبارکہ کے اندر ہیں، اندر سے دروازہ لگا کر زارو قطار رو رہے ہیں. 3 دن ہو گئے کچھ کھائے پیے
نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملات بن گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارکہ کے اندر روتے ہیں اور حضرت بلال جب مسجد کے اندر اذان دینے کے لیے آتے ہیں وہ اللہ اکبر کی صدائیں کو بلند کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارکہ کا دروازہ کھول کر کے جائے نماز پہ آتے ہیں اور نماز ادا کرانے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. کسی سے باتیں بھی نہیں کرتے, کسی سے کچھ بولتے بھی نہیں ہیں. اور 3 دن گزر گیا, کچھ کھائے پیے بھی نہیں ہے, صرف اندر جاتے ہیں حجر مبارکہ کے اندر دروازے کو بند کرتے ہیں اور 3 دن سے زار و قطار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. ان کے رونے کی آواز حجر مبارکہ کے باہر تک آتی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی, آپ چلی جائیں, ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کچھ جواب دے دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے, ان کو کوئی جواب نہیں ملا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے, ان کو کوئی جواب نہیں ملا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے, ان کو کوئی جواب نہیں ملا. صرف رونے کی آوازیں آ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتی ہے تو ان کا دل رونے لگتا ہے, ان کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے. وہ فوراً اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر مبارکہ تک پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے رسول, اے میرے ابو جان, میں فاطمہ ہوں, میں آپ کے دروازے پر آئی ہوں. اے ابو جان دروازہ کھولیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کانوں میں جب یہ آوازیں گئی کہ میری لخت جگر نور نظر بیٹی جنتی عورتوں کی سردارن میرے دروازے پہ آئی ہے, میرے کلیجے کی ٹھنڈک میرے دروازے پہ آئی ہے, میرے دل کے سرور میرے دروازے پر آئی ہے, تو اندر سے دروازہ کھلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو اندر لیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے ابو جان, مجھے پتا چلا ہے کہ آپ 3 دن سے کچھ کھائے پیے نہیں ہیں اور آپ نماز کے وقت صرف دروازہ کھول کر کے مسجد کے اندر جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آتے ہیں حجر مبارکہ کے اندر, پھر اندر سے دروازہ بند کر کے آپ روتے ہیں. اے میرے ابو جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ, 3 دن پہلے میرے پاس جبریل امین آئے تھے, ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا, ان کے چہرے پر غم کے آثار طاری تھے. وہ آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے بتایا کہ اللہ پاک تمہاری امت کو بھی جہنم کے اندر ڈالے گا. اس لیے میں نے طے کر لیا ہے میری بیٹی, اے میری بیٹی فاطمہ, اے میرے دل کی ٹکڑا, میں طے کر لیا ہوں کہ جب تک اللہ پاک میرے ایک ایک امتیوں کو بخشے گا نہیں, میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. پھر واپس سجدے میں چلے جاتے ہیں, زار و قطار رونے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیٹی وہ کہتی, حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے, وہ فرماتی ہے کبھی میں اپنے ہاتھ کو اللہ اپنے ابو کے کمر مبارک پر رکھتی تھی, کبھی سر مبارک پر رکھتی تھی, ایسی ہچکیاں باندھ کر رو رہے تھے. مجھے ایسا اندیشہ ہوتا تھا کہ میرے ابو کی کہیں روح پرواز نہ کر جائے, لیکن ہوا یوں, تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی فاطمہ خوش ہو جا, اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے, میں تجھے کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا. جو تیری امت ہوگی اس کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا, اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ کر دوں گا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے 7 جہنم بنائی ہے اور جنت 8 بنائی ہے. جنت کو اللہ پاک نے 8 بنائی اور جہنم کو 7 بنائی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے اور اللہ کا غضب غصہ اس سے کم ہے. اللہ پاک نے 8 جہنم بنائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج پہ گیا تھا.
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا تھا تو میں نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، 8 جنتوں کا سفر کیا. پہلی جنت کو سفر کیا جس کا نام اللہ پاک نے جنت رکھا ہے، بڑے خوبصورت اللہ نے بنائی. اور جنت بنانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک سارے فرشتوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے جاؤ جنت بنائی. فرشتوں سے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ کیسی ہے. فرشتوں نے گئے، جنت کو دیکھا، بہت بڑی جنت، بڑی خوبصورت، حسین و جمیل. فرشتے آئے، اللہ پاک نے پوچھا کیسی جنت ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ رب تعالی شانہ آپ تو خالق و مالک ہیں، آپ کے جیسا کوئی رب نہیں، آپ کے جیسا کوئی خالق نہیں، تو آپ کی جنت کے جیسی کوئی جنت نہیں. بڑی خوبصورت ہے. بڑی تعریفیں فرشتوں نے کی. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں کی جماعت، اس کو میں نے اپنے نور والے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس سے اچھی اور جنت بناؤں گا. دوسری جنت اللہ نے بنائی، فرشتوں کو بلایا، بولے دیکھ کر آؤ یہ کیسی ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ تو اس سے اچھی ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس کو میں نے اپنے نور والے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کے اوپر والی بھی جنت بناؤں گا. تیسری جنت اللہ نے بنائی، فرشتوں کو جمع فرمایا، بولا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ. فرشتے گئے اور جنت کو دیکھ کر آئے. اللہ پاک سے فرشتے کہنے لگے اللہ الہ العالمین یہ تو دوسرے سے بھی اچھی جنت ہے، بڑی خوبصورت جنت ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں کی جماعت یہ میں نے اپنے نور والے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس سے اچھی بھی جنت بناؤں گا. اس کے بعد چوتھی جنت اللہ نے بنائی، فرشتوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ میرے فرشتوں کی جماعت جا کے جنت میں نے بنائی ہے، دیکھ کر آؤ. سارے فرشتوں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رب تعالی شانہ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جنت دیکھنے گئے اور جنت دیکھ کر آئے. بولے الہ العالمین وہ تو جنت اس سے بھی اچھی ہے. الہ العالمین فرمانے لگے اے میرے فرشتوں کی جماعت یہ جنت جو میں نے اپنے نور والے ہاتھوں سے بنائی اس سے اچھی بھی بنانے والا ہوں. اسی طریقے سے 8 جنتوں کو اللہ پاک نے بنایا. فرشتہ حضرت جبریل امین نے فرمایا پہلی جنت اللہ پاک نے بنائی، اس کا نام رکھا جنت. اس کے بعد اللہ نے اس سے خوبصورت دوسری جنت اللہ نے بنائی، اس کا نام رکھا جنت نعیم. اس سے اچھی تیسری جنت اللہ نے اس سے خوبصورت بنائی، اس کا نام رکھا جنت عدن. اور اس سے اچھی چوتھی جنت اللہ نے اس سے خوبصورت بنائی. حضرت جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کا نام رکھا جنت الخلد. جبریل امین فرمانے لگے اس چوتھی سے بھی اچھی جنت اس کے اوپر والی اللہ نے بنائی، اللہ پاک اس کا نام رکھا جنت سلام. اللہ پاک نے حضرت جبریل فرمائے کہ وہ 5ویں جنت کے بعد 6ٹھی جنت اللہ نے بنائی، اس کا نام رکھا اللہ پاک نے جنت المقامہ. اور اس کے بعد 7ویں جنت اللہ نے بنائی جس کا نام رکھا جنت مأوا. اور سب سے خوبصورت، سب سے حسین و جمیل، سب سے بڑی جنت اللہ نے بنائی، اس کا نام اللہ پاک نے جنت الفردوس رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 7 آسمانوں کا سفر کیا. میں معراج پہ اللہ نے مجھے بلایا، میں نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، 8 جنتوں کا سفر کیا. جنت کا سفر کیا، پہلی جنت، دوسری جنت جس کا اللہ پاک نے جنت نعیم نام رکھا اس کا سفر کیا، تیسری جنت جس کو اللہ پاک نے جنت عدن نام رکھا اس کا سفر کیا، چوتھی جنت جس کو اللہ پاک نے جنت الخلد نام رکھا اس کا سفر کیا، 5ویں جنت جس کا اللہ پاک نے جنت السلام نام رکھا میں نے اس کا سفر کیا، 6ٹھی جنت جس کا اللہ پاک نے جنت المقام
मामा रखा उसका सफर किया, 7वीं जन्नत अल्लाह पाक ने जिसका जन्नतुल मामा रखा उसका सफर किया, 8वीं जन्नत जो अल्लाह पाक ने सबसे खूबसूरत बनाई थी जिसका नाम रखा जन्नतुल फिरदौस। मैं जब वहां पे गया और अल्लाह पाक से मैंने कहा कि इलाहुल आलमीन ये तो 7 जन्नतों से भी खूबसूरत जन्नत है, ये तो बड़ी हसीन और जमील जन्नत है, ये बहुत बड़ी जन्नत है, इलाहुल आलमीन ऐ मेरे खुदा ये जन्नत किसको अता फरमाएंगे? तो रब ताला शान ने फरमाया मेरे महबूब मैंने दुनिया के अंदर कमो बेश 1,24,000 नबी भेजे, लेकिन मैंने उन सारे नबियों में सबसे अफजल नबी तुम्हें बनाया है, सबसे आला मर्तबा तुझे दिया है, सबसे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मैंने तुझे बनाया है। इलाहुल आलमीन फरमाने लगे कि मेरे प्यारे महबूब और मैंने दुनिया के अंदर 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को कमोबेश भेजा, उनको मैंने जो उम्मतें अता की थी उन सारी उम्मतों से सबसे अफजल उम्मत मैंने तुझे अता फरमाई है। ऐ मेरे प्यारे नबी मैंने आपके ऊपर आसमानी किताबों में जो सबसे अफजल किताब है जिसको कुरान मुकद्दस कहते हैं मैंने तेरे ऊपर नाज़िल फरमाई है। इलाहुल आलमीन फरमाने लगे मेरे प्यारे महबूब ये जन्नत जो है जिसको जन्नतुल फिरदौस कहते हैं, जो सारी जन्नतों से खूबसूरत जन्नत है, उसको मैं तुम्हारी उम्मत को अता करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ी देर के बाद फिर मैंने अल्लाह पाक से पूछा क्या अल्लाह ये जन्नतुल फिरदौस जो है सबसे अच्छी वाली जन्नत है ये किसको देंगे? तो इलाहुल आलमीन फरमाने लगे मेरे प्यारे महबूब मैंने जो तुझे मकाम अता किया है, तेरी उम्मत को जो मकाम अता किया है वो मैंने किसी नबी को किसी नबी की उम्मतों को नहीं दिया। ए मेरे प्यारे महबूब इस जन्नत के अंदर आप ही की उम्मत रहेगी। अल्लाह के प्यारे रसूल हम सब के आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कुर्बान जाइए। कुछ देर के बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल ने पूछा इलाहुल आलमीन ये 8वें नंबर की जो जन्नत है जन्नतुल फिरदौस सारी जन्नतों से अफजल जन्नत है, सारी जन्नतों से अच्छी जन्नत है, ये किसको अता फरमाएंगे? अल्लाह पाक ने फरमाया पे मेरे प्यारे महबूब आप सारे नबियों से अच्छे हैं, आपके ऊपर मैंने जो किताबें नाजिल फरमाई सारी आसमानी किताबों से अच्छी किताब, आप सारे नबियों में आला हैं, आपके ऊपर जो आसमानी किताब मैंने नाजिल फरमाई सारी आसमानी किताबों से आला किताब, आपको जो मैंने उम्मत अता फरमाई सारी उम्मतों से आला उम्मत दी है। ये जन्नत में आपकी उम्मत के नाम से रजिस्ट्रेशन कर देता हूं। कुरान में अल्लाह ने लिख दिया इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगून अन्हा हिबला। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे वो प्यारे बंदे जो कलमा पढ़ने वाले जो मेरे हुक्म और मेरे नबी के तरीके पर अपनी जिंदगी गुजार कर आएंगे ये उनके लिए जन्नत है। ये जब वो जन्नत में चले जाएंगे तो उनको कोई धक्के मारने वाला नहीं होगा, उनको कोई जन्नत से निकालेगा नहीं, वो इसमें ऐश और आराम से जिंदगी अपनी गुजारेंगे, जो मन चाहेगा खाएंगे और जो मन चाहेगा करेंगे। वहां पर कोई किसी को गाली नहीं देगा, वहां पर कोई किसी को बुरा भला नहीं कहेगा, वहां पर न कपड़े की टेंशन न दुकान की टेंशन। वहां पर रब ताला शान फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर न कारोबार की टेंशन, न लड़ाई झगड़े की टेंशन, न फजूल बातें सुनने की टेंशन, वहां पर नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है 24वें पारे में कि जन्नत के अंदर जब जन्नती आएंगे वो जो दिल के अंदर सोचेंगे, जो दिल के अंदर सोचेंगे उनको फौरन मिल जाएगा, जो चाहेंगे वो फौरन खा लेंगे, जो बोलेंगे वो मिल जाएगा, वो खाएंगे पिएंगे ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेंगे, गोश्त भी खाएंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. اللہ پاک فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں پر باغات بھی ہوں گے, وہاں پر پھل بھی ملیں گے, وہاں پر پھول بھی رہیں گے, وہ وہاں پر نہریں بھی بہتی ہوں گی, دودھ کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی, پانی کی نہریں ہوں گی. وہ جس میں چاہیں نہائیں گے, وہ جو چاہیں کھائیں گے, جو وہ اپنے دل کے اندر سوچیں گے ان کو ملے گا, جو وہ بولیں گے ان کو حاضر ہو مل جائے گا. وہ اگر فروٹ کھانا چاہیں, ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جنت میں تو خوب کھائیں گے پیئیں گے عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں. بولے جب اتنا کھائیں گے تو وہاں پر ٹوائلٹ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, وہاں پر قضائے حاجت نام کی چیز ہی نہیں, وہ جو چاہیں گے کھائیں گے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے, خوب کھائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے بعد ایک ڈکار لیں گے اور وہ ڈکار سے جو خوشبو آئے گی وہ مشک و عنبر کی خوشبو رہے گی, اس خوشبو سے 8 جنتیں معطر ہو جائیں گی. دعا فرمائے کہ اللہ پاک اپنے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک اپنے نبی کی ایک ایک سنت پر ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم لوگوں کو 5 وقتہ سچا پکا نمازی بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. جن حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت سے فارغ ہو جائے.